بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ الطور مکیہ، سورہ طور یہ مکی ہے، جیسے کہ پچھلی سورت بھی مکی تھی، یہ بھی مکی ہے، ہجر سے یعنی پہلے نازل ہوئی ہے، اور اس کا مضمون بھی مکی صورتوں جیسا مضمون ہے، یعنی قیامت کا وقوع اور نبوت، رسالت کی صداقت، اللہ کی توحید اور قرآن حکیم کی وحی کی صداقت، یہ اس کے مرکزی مضمون ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ جزائے عمل یہ بھی خاص مضمون اس کا بھی ابھی آنے والا ہے۔ اس سورت کا آغاز ہے والطور، یہ واو قسم کا ہے، واو کے کوئی 8-10 معنی ہوتے ہیں، تو ایک واو ان میں قسم کے لیے ہوتا ہے، یہ واو قسم کے لیے۔ والطور یعنی اقسم بالطور، میں طور کی قسم اٹھاتا ہوں، جیسا والذاریات قسم ہے اڑانے والی ہواؤں کی، تو یہ واو قسم ہی ہے۔ والطور قسم ہے طور کی، یہاں بھی چند قسمیں ہیں، اور اس کے بعد جواب قسم وہی ہے کہ قیامت واقعہ ہونے والی ہے۔ تو طور کس کو کہتے ہیں؟ سرسبز و شاداب پہاڑ کو، جو بھی سرسبز اور شاداب پہاڑ ہو، ہرا بھرا ہو، درخت اور پودے اس میں ہوں، اس کو عربی میں طور کہتے ہیں۔ لیکن طور ایک خاص پہاڑ کا نام بھی ہے، جس پہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ سے ہم کلامی کا شرف حاصل ہوا، اور تورات کتاب ان کو وہاں پر ملی، اور نبوت بھی آپ کو وہاں پر ملی، تو اس پہاڑ کو بھی طور کہتے ہیں۔ تو وہ خاص پہاڑ بھی ہو سکتا ہے، اس لیے کہ اس کی بھی اپنی شان ہے۔ شیخ سعدی فرماتے ہیں اقل جبال الارض طور وانہ لعند اللہ اعظم قدرا ومنزلا، کہتے ہیں چھوٹا سا پہاڑ کوئی طور ہے، اقل جبال الارض، زمین کے پہاڑوں میں چھوٹا سا پہاڑ طور ہے، لیکن اللہ کے نزدیک اس کی قدر و منزل بہت بڑی ہے، اللہ کے ہاں اس کی قدر و منزل بہت بڑی ہے۔ تو خیر، عام سرسبز پہاڑ بھی مراد ہو سکتا ہے، اور خاص وہ پہاڑ جس پہ موسیٰ علیہ السلام کو نبوت ملی۔ وہ کتاب مسطور، اور قسم ہے لکھی ہوئی کتاب کی، مسطور کا معنی لکھی ہوئی کتاب سے کیا مراد ہے؟ قرآن بھی ہو سکتا ہے، تورات بھی ہو سکتی ہے، اور لوح محفوظ جس میں سب کچھ لکھا ہوا ہے، وہ بھی کتاب مسطور ہو سکتی ہے۔ فی رق منشور، کھلے ہوئے پیپروں میں، رق اصل میں کہتے ہیں جھلی کو۔ پہلے زمانے میں کاغذ نہیں ہوتے تھے، تو لکھنے کے لیے کیا ہوتا تھا؟ پتوں پہ لکھ دیتے تھے، پتھروں پہ لکھ دیتے تھے، ہڈیوں پہ لکھ دیتے تھے، اور ہرن کی جو جھلی ہے وہ خاص طور پہ لکھنے کے کام میں آتی تھی، اس میں لکھتے تھے، وہ چوڑی بھی ہوتی ہے، تو رق اصل میں اس جھلی کو کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے صاحب، یہ والطور جب میں اس کا ترجمہ دیکھ رہا ہوں تو یہاں لکھا ہے آئی سویئر بائی دی ماؤنٹین، دی ماؤنٹین از ناٹ ایوری ماؤنٹین، میں آپ کو بتا دیا، اسپیشل ماؤنٹین ہے۔ میں نے آپ کو بتا دیا کہ لغت کے لحاظ سے ہر سرسبز پہاڑ کو طور کہتے ہیں، لغت کے لحاظ سے، لیکن مخصوص ایک پہاڑ ہے جس پہ موسیٰ علیہ السلام، ظاہر بات اللہ تعالیٰ جس چیز کا نام لیتے ہیں اس کی کوئی خاص عظمت ہوتی ہے، خاص عظمت اس کی بیان کرنی مقصود ہوتی ہے، ورنہ ہر چیز کی قسم تو نہیں اٹھاتے، جن چیزوں کی قسم اٹھاتے ہیں اس کی کوئی عظمت بیان کرنی مقصود ہوتی ہے۔ تو خشک پہاڑوں کے مقابلے میں سرسبز پہاڑ کی بھی ایک عظمت ہوتی ہے، لیکن میں نے کہہ دیا کہ وہ خاص پہاڑ ہے جس پہ اللہ کی تجلی کا نزول ہوا اور موسیٰ علیہ السلام سے کلام کیا، زیادہ تر ہوئی ہے۔ جی، تو رق منشور کا معنی کھلی ہوئی، اور رق کا معنی یعنی جھلی۔ والبیت المعمور، اور آباد گھر کی قسم، معمور کہتے ہیں نا تعمیر شدہ، آباد شدہ، تو
تو اس سے مراد جو ہیں مساجد ہیں، عام مساجد کیونکہ آباد ہوتی ہیں، اور اس سے کعبۃ اللہ جو سب سے زیادہ آباد 24 گھنٹے آباد خدا کا گھر ہے وہ بھی مراد ہو سکتا ہے، اور بیت المعمور سے خاص فرشتوں کا قبلہ جو 7 آسمانوں کے اوپر ہے اس کو تو کہتے ہی بیت المعمور ہے۔ ویسے ہر آباد گھر بیت اللہ مساجد، لیکن جو 7ویں آسمان پہ قبلہ ہے فرشتوں کا اس کا تو نام ہی بیت المعمور ہے، یعنی آباد گھر۔ وہ ایسا قبلہ ہے کہ ایک دفعہ جو فرشتے اس کا طواف کر لیں پھر کبھی ان کا نمبر نہیں آتا، پھر نمبر ہی نہیں آتا۔ اتنے فرشتے ہیں جب سے ہیں جو ایک دفعہ کر گئے اب نمبر ان کا نہیں آئے گا، دوسری پارٹی تیسری پارٹی ایسا، تو بیت المعمور۔ والسقف المرفوع، اور بلند چھت کی قسم، بلند چھت، مرفوع کا معنی اوپر، اس سے مراد کیا ہے؟ آسمان، بلند چھت جو ہے وہ آسمان ہے۔ والبحر المسجور، اور مسجور کہتے ہیں بھڑکنے والا، جس میں آگ بھڑکے، سمندر جو جس میں آگ بھڑکنے والا سمندر، اس کی قسم۔ تو یہ ہے کہ قیامت کے دن یہ سارے بحر جو ہے نا یہ مسجور ہو جائیں گے، ان میں آگ بھڑک جائے گی۔ یہ جو سمندر ہیں آخر میں قیامت کے دن جب قیامت آئے گی ہر چیز ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہوگی، تو یہ جو سمندر ہیں یہ بھڑک اٹھیں گے، اس لیے بحر المسجور سے مراد بھڑکتا ہوا سمندر۔ یہ ہوگی قسمیں، کتنی ہوگی؟ طور 1، کتاب مستور 2، رقم منشور، یہ اسی کے ساتھ ہے۔ بیت المعمور 3، سقف مرفوع 4، بحر مسجور 5 قسمیں ہوंگی۔ اب جواب قسم، یا اللہ آپ قسم اٹھا کر کیا بتانا چاہتے ہیں؟ فرمایا ان عذاب ربک لواقع، بتانا یہ چاہتا ہوں کہ تیرے رب کا عذاب واقعہ ہونے ہی والا ہے۔ جو یہ سمجھتے ہیں کہ نہیں صاحب کوئی عذاب نہیں ہوگا، ہم تو عیش و عشرت کرتے ہیں، مزے اڑا رہے ہیں، کوئی عذاب نہیں ہے، نہیں، میں 5 چیزوں کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں کہ تیرے رب کا عذاب واقعہ ہونے والا ہے۔ چاہے وہ دنیا میں کوئی عذاب آ جائے، لیکن آخرت کا عذاب اصل میں مراد ہے کہ وہ عذاب جو جہنم کی شکل میں وہ تو واقعہ ہونے ہی والا ہے۔ ما لہ من دافع، لیکن جب وہ عذاب آئے گا تو کوئی طاقت اس کو روکنے والی نہیں۔ ما لہ من دافع، اس کو کوئی بھی روکنے والا نہیں ہے، وہ آ کے رہے گا۔ یا اللہ وہ کب آئے گا؟ کب آئے گا؟ یوم تمور السماء مورا، اس دن اس عذاب کے آنے کی ابتدا ہوگی جس دن آسمان تمور السماء، آسمان ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو جائے گا، مورن بالکل ریزہ ریزہ، یعنی اتنا مضبوط آسمان نہ معلوم کب سے بنا ہے اور بالکل ٹھیک ٹھاک ہے، لیکن قیامت کا جھٹکا اور زلزلہ جب آئے گا تو ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، وہ پھر معمولی جھٹکا نہیں، وہ بہت بڑی چیز ہے، وہ اتنے مضبوط آسمانوں کو بھی توڑ پھوڑ دے گا۔ اذا السماء انفطرت، جب آسمان ٹوٹ جائیں گے، اذا الکواکب انتصرت، ستارے جھڑ جائیں گے، تو آسمان ٹوٹ جائے گا۔ وتصیر الجبال سیرا، اور یہ بڑے بڑے زمین پر پہاڑ یہ چل پڑیں گے، اپنی ٹھکانہ چھوڑ دیں گے، اور کیسے چلیں گے؟ فرمایا کالعہن المنفوش، جیسے دھنی ہوئی رنگین روئی ہوا میں اڑتی ہے، اس طرح یہ پہاڑ اڑتے ہوئے جائیں گے، ذروں میں تبدیل ہو جائیں گے، ذروں میں تبدیل ہو جائیں گے۔ مطلب کہ ان دونوں باتوں سے بتانا یہ کہ قیامت جب واقع ہو، آسمان بھی کب قیامت میں ٹوٹیں گے، پہاڑ بھی کب چلیں گے، جی قیامت کے جھٹکے سے چلیں گے، تو اس کے بعد عذاب شروع ہو جائے گا۔ فویل یومئذ للمکذبین، تو اس دن جھٹلانے والے، قیامت کو جھٹلانے والوں کے لیے بڑی خرابی اور بڑی تباہی ہوگی۔
اس دن کو پتہ چلے گا کہ ہم جس چیز کو جھٹلاتے تھے وہ حقیقت بن گئی ہے، ان کے لیے پھر بڑی خرابی ہوگی۔ کون ہیں جھٹلانے والے؟ الذین هم فی خوض یلعبون، یہ وہ لوگ ہیں جو اپنی گپ شپ میں کھیل رہے ہیں اور کبھی انہوں نے ان معاملات کو سنجیدگی سے سنا ہی نہیں ہے، توجہ ہی نہیں کی ہے۔ وہ اپنی گپ شپ میں، اپنی خرافات میں کھیلتے ہیں اور اس طرف کوئی توجہ نہیں دیتے۔ جب یہ دن آئے گا تو ان کے لیے بڑی خرابی کا باعث ہوگا، اس لیے کہ اب کوئی توبہ بھی قبول نہیں ہوگی، اب تو ایمان بھی قبول نہیں ہوگا۔ یوم یدعون الی نار جہنم دعا، اس دن ان کو دھکے دیے جائیں گے جہنم کی آگ میں، دھکے دے کر گھسیٹ کر ان کو جہنم میں ڈالا جائے گا۔ دھکے دینے کے ساتھ یعنی گھسیٹ کر، دھکے دے دے کر ان کو جہنم میں ڈالا جائے گا، خوب دھکے دے کر، اور کہا جائے گا ھذہ النار التی کنتم بہا تکذبون، یہ ہے وہ آگ جس کو تم دنیا میں جھٹلاتے تھے کہ کوئی آگ نہیں ہے، کوئی جہنم نہیں ہے، کوئی سزا نہیں ہے، تو فرمایا کہ یہ وہی ہے۔ افسحر ھذا، اللہ تعالیٰ فرمائیں گے تم میری کتاب کو جادو کی کتاب کہتے تھے، میرے نبی کو جادوگر کہتے تھے کہ یہ جادو کی باتیں کرتے ہیں، کیا یہ جادو ہے؟ اب کیا یہ جادو ہے؟ ام انتم لا تبصرون، یا تم دیکھتے نہیں ہو؟ یعنی یہ حقیقت ہے، یہ کوئی جادو کا کرشمہ نہیں ہے، یہ حقیقت ہے۔ تو تم کہتے تھے نہیں یہ جادوگر ہے، اگر ایسا ہو بھی گیا تو جادو کا کرشمہ ہوگا، کہتے تھے نا، اگر قیامت ہو بھی گئی تو جادو کا ایک کرشمہ ہو جائے گا، ورنہ حقیقت نہیں ہے۔ تو اللہ فرمائے کہ یہ آپ جادو ہے یا حقیقت ہے؟ تو یہ ہو گیا۔ اب فرمائیں گے اصلوہا، اب اس میں داخل ہو جاؤ، جس کو نہیں مانتے تھے، جس کا مذاق اڑاتے تھے، جس کو جادو کہتے تھے، اس میں داخل ہو جاؤ۔ فاصبروا او لا تصبروا، اب اندر جا کر صبر کرو، خاموشی سے رہو، یا صبر نہ کرو، چیخو پکارو، جی سواء علیکم، برابر ہیں دونوں باتیں، خاموشی کے ساتھ عذاب جھیلو یا چیخو پکارو، دونوں باتیں برابر ہیں۔ انما تجزون ما کنتم تعملون، تمہیں بدلہ دیا جاتا ہے اسی کا جو تم دنیا میں عمل کرتے تھے۔ یہ تمہارے اپنے اعمال کا نمونہ ہے، یہ آگ تمہارے اعمال ہے، یہ سانپ بچھو اور یہ جتنی بھی عذاب کی قسمیں ہیں یہ سب تمہارے اعمال ہیں۔ اب تم صبر سے ان کو جھیلو یا چیخو پکارو، یہاں سے تم جا سکتے نہیں ہو، یہ حقیقت ہے۔ یہ تو قیامت کے بارے میں ہو گیا، اور مجرمین کی جزا یعنی سزا کے بارے میں اب مومنین کی جزا کا ذکر ہوگا انشاءاللہ اگلے ہفتے۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا اللہ استغفرک و اتوب الیک۔